أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 6 سے آج کے ہمارے ترجمہ کا سبق ہوگا انشاءاللہ۔ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ کتاب اللہ کے مضامین کو مکمل ذہن نشین رکھنا ہے اور کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ ترجمہ تو دیکھ کر بھی بندہ کہیں سے حاصل کر سکتا ہے، لیکن جس طرح کے ہم عام بولی میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کی باتیں میں سن تو رہا ہوں پر سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، تو اسی طرح کتاب اللہ کا ترجمہ جو ہے فقط ذہن نشین نہیں بلکہ اس کا پورے کے پورے مطالب تک بندہ پہنچ جائے کہ کتاب اللہ یہاں مضمون کون سا بیان کرنا چاہ رہا ہے، کتاب اللہ میں یہ بات آئی کیوں ہے یہاں۔ تو اسی لیے ایک شارٹ سا جملہ عرض کیا تھا کل کے سبق میں کہ پہلی 20 آیتوں میں 3 جماعتوں کا تذکرہ ہے، بس اللہ کریم ان 20 آیتوں میں یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ 20 آیتوں کے بعد جو ہے خلاصہ جو آئے گا اس کو دوبارہ انشاءاللہ اس وقت پڑھیں گے۔ تو اب پہلی جماعت کا تذکرہ آپ نے دیکھا، مومنین، مخلصین، موحدین، جن کی 5 نشانیاں تھیں، وہ کامل لوگ تھے، قرآن کی رہنمائی وہ لینے والے تھے اور قرآن کی ہدایت پر ہی وہ چلتے ہیں، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم۔ اور دوسری جماعت وہ ہوتی ہے جو قرآن کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں انکار کرنے والے، کافر لوگ۔ تو اب ان کا تذکرہ ہے، یہ 2 آیتوں میں اس پوری جماعت کا تعارف ہو جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، اب ان پر آپ برابر ہے کہ آپ ڈرائیں، انذرتہم ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا آپ کا برابر ہے۔ ان کو یہ انذار کہتے ہیں، نذیر کہتے ہیں، ہمدردی کی وجہ سے کسی کو ڈرانا۔ ایک ہوتا ہے نا ڈاکو کسی کو ڈرا رہا ہوتا ہے تو وہ ہمدردی کی وجہ سے نہیں ڈرا رہا ہوتا بلکہ وہ مال و جان کا دشمن ہوتا ہے۔ اور ایک جو ہے باپ اپنے بچے کو ڈرا رہا ہوتا ہے کہ دھیان آگ کے قریب نہیں جانا ورنہ ڈانٹوں گا ماروں گا۔ تو یہ جو باپ کا ڈرانا ہے اس کو عربی میں انذار نذیر کہتے ہیں، باپ اس وقت نذیر ہوتا ہے، یعنی ہمدردی کی وجہ سے ڈرانا اس کو نذیر کہتے ہیں، ڈرانے والے کو نذیر۔ تو میرے پیغمبر آپ ان کے ساتھ جتنی بھی ہمدردی کریں، آپ ان کے ساتھ ہمدردی کر کے ان کو حق سنائیں نہ سنائیں، یہ ان کے اوپر برابر ہو چکا ہے۔ یہ کافر جو ہیں پکے جو منکر ہو چکے ہیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس کی وجہ علت یہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے، یعنی آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ بہت ساری ایسی دنیا بھی ہے، جس طرح سورہ النصر میں آیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی مدد آئے گی تو لوگ فوجیں در فوجیں دین میں داخل ہوں گے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ دوسری جگہ فوجیں در فوجیں داخل ہوں گے، تو اس کی اب آگے جواب اور علت موجود ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے یہ کن لوگوں کا تذکرہ ہے، یہ اگلی آیت میں جواب ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے،
بس یہ مہر جباریت اس کو کہتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ ان کا انکار پکا ہو چکا ہے کہ اب اللہ کریم کو پتہ ہے کہ انہوں نے اب دین کو کبھی بھی نہیں تسلیم کرنا، تو اب ان پر مہر جباریت اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کریم کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، جس طرح کسی وثیقہ پر کسی خط پر مہر ثبت کر دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہر کی چیز اب اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی اور اندر کی چیز بغیر کسی کے مہر والے کی مرضی کے باہر نہیں آ سکتی۔ اسی طرح دلوں پر مہر لگ گئی، اب ایمان اندر جائے گا نہیں اور اندر کا کفر باہر آئے گا نہیں، یعنی یہ ان خاص قسم کے کافروں کا تذکرہ ہے جن پر مہر جباریت لگ چکی ہے۔ ایک ہے عام کافر جنہوں نے کبھی انکار کیا تو کبھی خاموش ہو گئے تو کبھی دیکھنے لگ گئے، کسی بڑے کے دیکھا دیکھی انکار کر رہے ہیں، چیمپئن نہیں ہے کفر کے، تو وہ لوگ تو امید کے درجے میں ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ ایمان لے آئیں گے۔ انہی کا تذکرہ سورہ النصر میں ہے کہ وہ جب اللہ کی مدد آئے گی فوجیں در فوجیں دین میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن جو کافروں کے چیمپئن ہیں، جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجہ تنگ کر رکھا ہے، یہ نقطہ عروج کو کراس کر چکے ہیں، ان کے دلوں پر مہر جباریت لگ چکی ہے۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگ چکی ہے کہ کانوں کے ذریعے بھی کوئی چیز دل و دماغ میں داخل نہیں ہوگی۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اب یا تو بندہ خود سوچ لیتا ہے یا کسی سے سن لیتا ہے یا کم از کم دیکھ کر تو لا پا لیتا ہے، یہ تیسرا راستہ بھی ان کا بند ہے کہ ان کی آنکھوں پر پردہ آ چکا ہے۔ آنکھوں پر پردہ ہو، دلوں پر مہر ہو، کان بند ہو، تو پھر راستہ دیکھنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی۔ بس جی اب ان کو آپ بے شک اب ہمدردیاں ان کے ساتھ کریں یا نہ کریں، میرے پیغمبر یہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم۔ اب آگے ان کی سزا کا ذکر ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا، یعنی آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب بہت بڑا۔ اب صیغہ تو عام ہے نا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا، عین ممکن ہے دنیا میں بھی آئے، عین ممکن ہے آخرت میں بھی آئے، کیونکہ جس طرح عمومی صیغہ ہے اس کو عموم پر ہی رکھنا ہے۔ اور مفسرین نے یہاں پر یہ بھی تقسیم کیا، جس طرح پچھلی جماعت کے لیے مخلصین مومنین کے لیے دو لفظ آئے تھے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، اور دوسرا واولئک ھم المفلحون۔ پہلا نتیجہ دنیاوی تھا کہ دنیا کا ان کا انعام یہ تھا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، اور اخروی انعام یہ ہے کہ واولئک ھم المفلحون۔ اسی طرح کفار کے بھی دو باتیں ذکر کی، دنیاوی لعنت ان کے لیے یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اور اخروی یہ ہے آخرت کی کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے بھی دونوں جہان کے نتیجے اور مخلص مومنوں کے بھی دونوں جہان کے نتیجے موجود ہیں۔ اب یہ کامل مخلص مومنوں کا بھی تذکرہ ہو گیا، کامل کفاروں کا بھی تذکرہ ہو گیا، کافر یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب آگے تیسری جماعت آ گئی جی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور اس جماعت کا تھوڑا تعارف زیادہ ہے کیونکہ منافق ایسا ہوتا ہے کہ جو روزانہ نئے پینترے بدلتا ہے، مومنوں کو تکلیف دینے کے ڈھنگ نئے نئے لاتا ہے، تو اس لیے ان کا تھوڑا مزید تعارف ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہ تیسری جماعت آ گئی، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں من یقول، جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، تو اللہ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، اگرچہ انہوں نے پورا کا پورا ایمان جتانے کی کوشش کی لیکن یہ مومن ہے ہی نہیں سرے سے۔ یعنی یہ پورا ایمان یہ ہوتا ہے کہ بندہ مبدا اور معاد کا ذکر کر دے۔ دیکھو نا دو چیزیں ہیں، آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ابتدا اور انتہا ایمان کی ذکر کی، درمیان کو اسی قیاس پر چھوڑ دیا کہ جب شروع اور آخر سب کچھ مانتا ہے تو درمیان میں سب کچھ مانے گا، تو اس لیے صرف دو چیزوں کا یہاں تذکرہ آیا، ورنہ تو ماننے کے لیے قرآن بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، جنت جہنم بھی ہے، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن مبدا اور معاد کا ذکر کیا، ابتدا اور انتہا کا ذکر کیا۔ یہ کمال ایمان جتانے کے لیے یہی ایک صورت ہوتی ہے، جس طرح مومنوں کے لیے شروع میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب اور آخر میں فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، تو اسی طرح یہ جو منافق تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ مومنوں کی جب یہ صفت ہے تو یہ صفت ہم بھی جتاتے ہیں، زبان سے کہنے لگے، دل میں چونکہ نہیں تھا، لیکن دلوں کا پتہ تو اب کسی کو نہیں چل سکتا، اللہ کو پتہ چلتا ہے، اس لیے اللہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ وما ہم بمؤمنین، یہ اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے باوجود مومن نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ صرف زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر لینا اور مومنوں جیسے عقیدے کے دعوے کرنے لگ جانا، یہی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا کمال ایمان کا، بلکہ یوں تو منافق بھی کہتے ہیں۔
ایمان کامل وہ ہوتا ہے جس طرح کے 5 عادات اور صفات بھی کامل کر کے اپنائی جائیں، جس طرح کے پیچھے مومنوں کے تذکرے میں گزر چکا ہے۔ وہاں پتہ چلتا ہے کہ اچھا بندہ مومن ہے۔ وما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ، اپنے اس قول کے ذریعے یہ اللہ سے دغا بازی کرتے ہیں، اپنے اس قول کے ذریعے اللہ سے دغا بازی کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں سے، مومنوں سے، وما یخدعون الا انفسهم، اور دراصل یہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون، یہی کا معنی ہم نے پیدا کیا کیسے کہ یہ حصر ما اور الا آ گیا نا، یہ حصر اور بات کو پختہ کرنے کے لیے ایک ہی طرف لینے کے لیے، یعنی ہی کا معنی پیدا کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ وما یخدعون الا انفسهم، یہ دراصل اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن سوچتے نہیں کہ یہ بالآخر اللہ کو دھوکہ دینے والا تو یوں ہے جیسے نعوذ باللہ جو سورج پر تھوکیں ڈالے گا تو سورج کو کیا اثر پڑے گا، اس میں تو اپنا نقصان ہوگا۔ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں جس نے پیدا کیا ہے ان کو، جس نے بنایا ہے، بالآخر یہ دھوکے کا وبال تو ان پر ہی لوٹنا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ ایمان زبان پر ہے لیکن دلوں میں نہیں ہے۔ دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے۔ وہ بیماری کون سی ہے؟ آگے بھی اس کا تذکرہ آئے گا، یعنی فساد کی بیماری ہے۔ رسول اللہ سے فساد، نعوذ باللہ، صحابہ اکرام سے فساد، نعوذ باللہ، اللہ کے دین کے ساتھ فساد۔ یہ دلوں میں بیماری ہو تو زبان کے اقرار کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی ہے۔ فزادہم اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی ہے۔ جب دلوں میں بیماری ہے یعنی نیت ان کی خراب ہے تو یہ جملہ کہنے سے بیماری بڑی تو ہے، ختم نہیں ہوئی، کیونکہ یہ جملہ بھی دھوکے سے نکل رہا ہے۔ نعوذ باللہ، یعنی جو دین کو غلط استعمال کرتا ہے، ایک تو کافر تھے نا، وہ دین کا انکار کر دیتے تھے، اور یہ لوگ دین کا نام لے کر دین کو غلط استعمال کر رہے ہیں، دین کا لیبل لگا کر اس سے نعوذ باللہ اپنے ذاتی مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی بیماری تو کافروں سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے سورہ النساء میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، نچلے درجے میں منافق ہوں گے۔ جو منافق ہوتا ہے یہ کافر سے بھی بڑا کافر ہوتا ہے۔ کیوں کہ کافر صرف اور صرف دشمنی جتا رہا ہے، اور منافق وہ ہے جو دوستی کے رنگ میں آ کر اپنے وار کو چھپا کر ایسا حملہ کرتا ہے کہ اس کا دفاع بھی کوئی نہیں کرتا۔ اسی لیے فرمایا جب یہ جملہ انہوں نے کہا، پہلے بھی دلوں میں بیماری تھی لیکن جب یہ جملہ کہا تو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، یعنی درد دینے والا۔ پیچھے تھا عذاب علیم، عظیم، بہت بڑا عذاب ہوگا، یہاں ہے عظیم بھی ہوگا لیکن دردناک ہوگا۔ جس طرح یہ اندر ہی اندر سے کھا رہے ہوتے ہیں دین کو، اسی طرح اللہ ان کو ایسا عذاب دے گا جو بظاہر لگے گا تو نہیں کہ ان کو بھائی کیا ہو رہا ہے، لیکن اندر سے اندر ان کو اتنا کھا رہا ہوگا وہ۔ عذاب علیم، عربی جانتے ہیں کہ علیم صفت معذب کی ہوتی ہے، عذاب کی نہیں ہوتی، یعنی درد، جس کو درد ہو رہا ہوتا ہے نا اس کو عربی میں علیم کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے عذاب تو درد دے رہا ہوتا ہے نا، عذاب کو درد ہو تو نہیں رہا ہوتا، تو معذب علیم ہونا چاہیے۔ یہاں پر عذاب علیم اس لیے آئے کہ مبالغتاً، کیا مطلب کہ یعنی اتنا زیادہ عذاب ہوگا، اتنا درد دینے والا ہوگا، گویا عذاب کو بھی درد ہو رہا ہے، یہ مبالغتاً فرمایا، ورنہ تو ہونا چاہیے عذاب مؤلم، عذاب جو ہے درد دینے والا ہوگا۔ عذاب علیم یعنی دردناک عذاب، اسی لیے اس کو اردو میں معنی کرتے ہیں دردناک عذاب۔ ایک ہوتا ہے عذاب عظیم، عذاب عظیم کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ بڑا سا ڈنڈا کسی کو مار دیا جائے، اور عذاب علیم یہ ہے کہ مثلا بچھو کسی کو کاٹ لے۔ اب بظاہر کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا بھائی یہ بندہ کیوں چیخ چلا رہا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اندر سے اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ تو یہ منافقوں کو جو ہے درد دینے والا عذاب ملے گا۔ کیوں جی؟ بما کانوا یکذبون، کیونکہ یہ جھوٹ کہتے تھے۔ ایک ہے کفروا اور ایک ہوتا ہے کذبوا۔ منافقوں کے لیے لفظ کذبوا استعمال ہوتا ہے، یکذبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں، جس طرح کہ آگے سورہ البقرہ میں آ رہا ہے اسی میں کہ جس نے کفر کیا یا جس نے تکذیب کی وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، جس طرح کہ اگلی آیت میں آیت نمبر
39 میں آ رہے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کافر اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان دونوں کو جہنمی ہونا ملے گا اور ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے، کافر تو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، اور منافق وہ ہوتا ہے جو بظاہر کہہ رہا ہوتا ہے میں مان رہا ہوتا ہوں اور کام ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ دین کو جھٹلا دیا جائے. تو یہ ان کو دردناک عذاب ملے گا، اس لیے بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ دین پر جھوٹ بولتے تھے. نام دین کا استعمال کیا آمنا باللہ، لیکن جھوٹ بولتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بھی دیکھے کہ میں کامل مومنوں کی فہرست میں ہوں یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دین کا دعویٰ رکھتا ہوں اور میرے سارے کرتوت جو ہے دین کے خلاف ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ عند اللہ مجھے منافق کہا جا رہا ہے، عند اللہ میں منافقوں کی فہرست میں تو نہیں ہوں. اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت سے بڑا ڈرایا ہے، بہت زیادہ ڈرایا ہے کہ آیت المنافق ثلاث اذا وعد اخلف. منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. یعنی یہ جھوٹ بولنے کو، خیانت کرنے کو، اسی طرح وعدہ خلافی کرنے کو بھی منافقوں کی عادات بتایا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ کریم اس نفاق سے بری کرے ہر مومن موحد کو. اس کا صاف طریقہ یہ ہے کہ مومنوں جیسی عادات اپنائی جائیں جو پہلے ابتدا میں 5 ذکر ہو چکی ہیں. خصوصاً ان میں ایمان کے بعد نماز آئی تھی. نماز کا اہتمام اسپیشل کر کے کرے کہ جس کے اندر دکھلاوا ذرا برابر بھی نہ ہو. تو دلوں میں بیماری ہو، زبان پر دین کے نعرے ہوں، تو ان کھوکھلے نعروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بے شک وہ کہتے رہے ہم ایمان لے آئے. سورہ الحجرات 26ویں پارے میں ہے کہ جب انہوں نے کہا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، جب انہوں نے کہا نا ہم منافقوں نے کہ ہم ایمان لے آئے، فرمایا نہیں یہ ایمان اس کو تو نہیں کہتے، تم کہو بس ہم ظاہری طور پر مسلمان ہوئے، ظاہری طور پر بس لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ابھی تک تم مومن نہیں ہوئے. مومن کون ہوتا ہے؟ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. حدیث پاک میں آیا ذاق طعم الایمان، اس بندے نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو دل و جان سے یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب حاکم مطلق پالنہار ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور واقعی اسلام کی فراوانیاں، عمدگیاں اور اس کی خوبصورتیاں دیکھ کر دل و جان سے آواز نکلتی ہے کہ میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، کہ شکر ہے اللہ نے ہمارا نبی بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، شکر ہے اللہ نے اسلام کو ہمارا مذہب بنایا، شکر ہے اللہ نے اپنی ربوبیت بندوں کے حوالے نہیں کی، اپنے پاس رکھی. یعنی یہ جب دل و جان سے اس کو آوازیں آنے لگ جاتی ہیں تو سمجھو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے. اللہ منافقت سے محفوظ رکھے. اب منافق جو ہے کرتے کیا ہیں؟ کرتے فساد ہیں اور سمجھتے اپنے آپ کو مصلح ہیں، اصلاح پسند ہیں. کیسے جی؟ آگے ان کی ایک اور نشانی. پہلے تو ہے نا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور اس بیماری کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اب اظہار مرض آ رہا ہے جی اس آیت میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جائے زمین میں فساد تو نہ ڈالو، جو اندر ہے وہی باہر نکالو، اور جو باہر کہہ رہے ہو اس کو اندر ڈالو. یعنی جو دل و دماغ کو ایک کرو، کہیں کیا بولتے ہو تو کہیں کیا، 2 منہ رکھتے ہو. لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ ڈالو. کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرتے ہیں. یعنی منافق کی نشانی یہ ہوتی ہے کرتا فساد ہے، سمجھتا اصلاح ہے. تو سب سے بڑا فساد منافق کرنے والے ہیں. فرمایا الا انہم هم المفسدون، خوب سن لو، الا کا معنی خوب سن لو، انہم هم المفسدون، اصل فسادی یہی ہیں. یعنی جو دین کے خلاف چلتے ہیں اصل فسادی یہ ہیں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ کیا چیز ہے. یہ کہتے ہیں جی ایک دوسرے سے ہم ساروں سے بنا کر رکھتے ہیں، اللہ کے نبی سے بھی ہماری بنی ہوئی ہے اور یہود و نصارہ سے بھی ہماری بنی ہوئی ہے. تو یہ بنا کر رکھنا یہ عقل ہوتا ہے کہ کسی اور، یہ اس اصل میں اسی کو اصلاح کہتے ہیں. ہمارے ایک سے بنا کر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے دین سے بگاڑنا یہ نعوذ باللہ اندر سے اللہ کے دین کے ساتھ دشمنی رکھنا، اور زبان سے صرف اپنی
الو سیدھا کرنے کے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر نعرے لگانا، اس کو تو یہ اصلاح سمجھ رہے ہیں. بھائی ہم ساروں کو اچھا سمجھتے ہیں، یہی تو فساد ہے. سونا سونا ہوتا ہے، کھوٹ کھوٹ ہوتا ہے. کھوٹ بے شک ناراض ہوتا رہے اس کو کھوٹ کہنے سے، کہنا تو ہے. اب اس کو ہم سونا تو نہیں نہ کہہ سکتے، سونے کو سونا کہنا ہوگا، کھوٹ کو کھوٹ کہنا ہوگا، حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا ہوگا. اپنی عزت کے لیے بندہ سٹینڈ لے لیتا ہے نا، تو اس وقت بندہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ میری عزت پر حملہ آور ہوا ہے، میں اس کو کچھ نہیں کہتا کہیں ناراض نہ ہو جائے، نعوذ باللہ. تو اس وقت تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. اور یہاں جب دین کی عزت کا مسئلہ آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی عزت کا مسئلہ آ جائے، اور بندہ کہے جی میں کسی کے ساتھ لڑتا نہیں ہوں، میں کسی کے ساتھ ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ فلاں جو ہے ایسے اختلافی باتیں نہیں چھیڑنی چاہیے، ہر ایک سے بنا کر رکھنی چاہیے، یہ اصلاح ہے. یاد رکھیں قرآن اس کو فساد کہتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اصلاح تو یہ ہے کہ جب اللہ کی مرضی آئی تو اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی غالب کرنا، یہ اصل اصلاح ہے. جس کا گھر نہیں اس کی مرضیاں چل رہی ہوں، یہ تو فساد ہوتا ہے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. تو یہ ان کے مرض کا اظہار ہوا جی پہلی صورت میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. اور اب ان کے مرض کا اظہار دوم کہ دوسرا ان کا قول سنو، کہ جب ان کو کہا جائے کہ اچھا تم اگر اصلاح کے اتنے خواہاں ہو، اصلاح اتنی چاہتے ہو، تو پھر اس طرح ایمان لے کر آؤ نا جس طرح کے صحابہ اکرام ایمان لے کر آئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. جب انہیں کہا جائے ایمان لاؤ اس طرح جس طرح کے سارے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. جس کا مطلب ہے ایمان کے اندر بھی قسمیں ہیں. ایمان ایک منافقوں والا اور ایک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین والا ہے. ایمان بندہ صرف اپنے اوپر لیبل لگا کر مطمئن نہ ہو جائے، بلکہ بخاری شریف میں ہے کہ جو جتنا بھی بڑا مومن بنتا جائے گا اسے اتنا زیادہ ڈر لگنا شروع ہو جائے گا کہ کہیں میرے ایمان میں خلل تو نہیں آ رہا، کہیں میرے ایمان میں نقصان تو نہیں آ رہا، کہیں ایمان میں منافقت تو نہیں داخل ہو رہی. روزانہ ڈرتا رہے گا، ہر ایسے کام سے بچنے کی کوشش کرے گا جس کے اندر اسے خطرہ ہو کہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا. جب انہیں کہا جائے کہ ایسا ایمان نہ لاؤ جس طرح کا ٹرینڈ چل رہا ہے منافقوں کا، بلکہ وہ ایمان لاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لے کر آئے ہیں. جس طرح آج کل دنیا میں جو ہے ایک ایمان مومن کا ٹرینڈ چل رہا ہے، بھائی سارے پردہ کرے تو پردہ کرنا ہے، نہیں کرے تو بس جی چلو صرف جو ہے نا دوپٹہ اوڑھ لینا یہ بھی کافی ہے. اسی طرح یہ شعار بن جائے کہ بس جی کلچر نبی والا نہ اپنائے، مومن بس چل رہے ہیں اسی طرح سارے ڈیزائن دوسرا دنیا والا یہود و نصارہ کا کلچر اپنائے ہوئے. یہ ٹرینڈ ہے، اس کے پیچھے تو بھیڑے ایک دوسرے کے پیچھے یوں چلتے ہیں. انسان تو یوں نہیں ہے، انسان تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں. تو اصل میں ایمان وہ مطلوب ہے جو صحابہ اکرام نے ہی لایا. تو اب نعوذ باللہ یہ جو منافق ہوتے ہیں یہ صحابہ اکرام کو گھٹیا سمجھتے ہیں، گھٹیا لوگوں جیسا ایمان لے کر آئیں. الیاذ باللہ. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایسے ایمان لے آئیں کما آمن السفہاء جس طرح کے بیوقوف لوگ ایمان لے آئے. نعوذ باللہ. یعنی صحابہ اکرام کو سفیہ سمجھتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں کہ بھائی جی ہر ایک سے ہم بنا کر رکھتے ہیں، بڑی ہم نے لگی لپٹی لگا کر معاملے کو سیدھا رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی لڑائی نہیں ہوتی. یہ کبھی ایک کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کبھی ابو جہل کے ساتھ، کبھی عتبہ شیبہ کے ساتھ، کبھی مکہ کے مسجد میں لڑائی ہو رہی ہے، کبھی گھر میں. یہ تو سارا فساد ہے، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ معاملے کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. نعوذ باللہ. حالانکہ صحابہ اکرام یہ غیرت مند قوم تھی، یہ صرف اور صرف ایک اللہ کی مرضی کے بغیر ہر ایک کو ختم کر دیتے تھے. نعوذ باللہ. اپنے گلی محلے کے اندر بھی کوئی بد کردار بندہ آ جائے تو بندہ اس کو بھی اس کے سامنے بھی حق کہتا ہے، اس کو بھی نکالتا ہے، اس کے ساتھ بھی لڑ کر رہتا ہے، کیونکہ بھائی اس کے ساتھ بنا کر رکھنے کا معنی یہ ہے کہ یہ اپنے فساد کو کرتا رہے گا، پھر تو فساد ہی غالب آئے گا. کوئی بندہ کہے جی ہم بیوقوف تو نہیں، ہم تو اس کے ساتھ بنا کر رکھیں گے. نعوذ باللہ. حالانکہ وہ بد کردار ہے اور بد کرداری سے بعد نہیں آتا. نہیں، اس کے ساتھ ڈیلنگ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو خوب آنکھ دکھا کر رکھی جائے، اس کے ساتھ ذرا بھی نرمی کا برتاؤ نہ کیا جائے تاکہ وہ گلی محلے میں اپنی بد کرداری اور فحاشی نہ پھیلائے. تو اصل تو عقل مند یہ ہوتا ہے. لیکن
یہ جو منافق تھے یہ کہتے تھے کہ ہم ساروں کے ساتھ بنا کر رکھتے ہیں، ہم جو ہے مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ بنا کر رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اصل میں تو منافق تم بیوقوف ہو، صحابہ کو نعوذ باللہ یہ کہتے۔ تو اللہ کریم صحابہ کی طرف سے جواب ارشاد فرماتے ہیں، الا انہم هم الصفہاء، خوب سن لو، انہم هم الصفہاء، یہی لوگ ہیں اصل بیوقوف۔ یعنی صحابہ، اس سے یہ ثابت ہوا صحابہ کے مشن سے ہٹ کر چلنا، یا پچھلے جو دین حق تھا صحابہ کا ہی دور، بھائی صحابہ والا دور نہیں رہا، نعوذ باللہ، یہ کہنا یہی بے وقوفی ہے۔ صحابہ کے دور سے ہٹنا، صحابہ کے مشن سے ہٹنا، صحابہ کے طرز و طریق سے ہٹنا، یہ بے وقوفوں والی زندگی ہے۔ چاہے بندہ اپنے آپ کو جتنا بھی اسٹائلش سمجھتا رہے، چاہے جتنا بھی بندہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا رہے، اپ ٹو ڈیٹ سمجھتا رہے، کتنا بھی دنیا میں سوٹیبل اپنے آپ کو سمجھتا رہے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں وہ بے وقوف ہے۔ الا انہم هم الصفہاء، بے شک ساروں کے ساتھ لڑ کر رہنا، ایک اللہ کی عزت کی خاطر الگ ہو کر رہنا، یہ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ملت یہی چاہتی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ حنیف اسی کو کہتے ہیں نا، ہر ایک سے کاٹ کے ایک اللہ سے جوڑ کر رہنا، صرف اور صرف جو سچائی ہے اس کو سچائی کہنا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی جھوٹ چل رہے ہیں، ساروں کو جھوٹ کہنا۔ یہ اتحاد تو جھوٹ کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ تو یہی بے وقوفی ہوگی کہ ہر جھوٹ کو سچا کہتے جاؤ جی، ہر ایک کے ساتھ اتحاد کرتے جاؤ جی، یہ بے وقوفی ہے۔ صرف سچائی کو سچا کہنا یہی اصل ہے۔ آرٹیفیشل چیز کو بندہ اصل تو نہیں نہ کہہ سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی ساری چیزوں کو بندہ ملا جلا کر رکھے، بھائی ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، نہ جی نہ، ان کو کہو صرف سونا سونا ہوتا ہے، اس کے علاوہ نقلی چیز نقلی ہوتی ہے۔ یہ بیوقوفی ہے کہ اصل اور نقل کو ایک ساتھ ملا کر کسی کو بھی ناراض نہ رکھنا، ساروں کو خوش رکھنا، یہ تو بیوقوفی ہے۔ اصل حق یہ ہے، جرت یہ ہے، غیرت یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک سچائی کو لینا جو صحابہ اکرام نے لیا۔ اور منافقوں کو فرمایا الا انہم هم الصفہاء، یہی اصل بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن اپنی بے وقوفی کو جانتے نہیں ہیں کہ اصل بے وقوفی کہتے کس کو ہیں، یعنی لفظ بے وقوفی سے بھی یہ جاہل ہیں۔ تو جاہل اپنی جہالت سے اگر بے خبر ہو تو اصل جاہل وہی ہوتا ہے جس کو جہل مرکب کہتے ہیں۔ اور یہ اب دو صورتیں آ گئیں کہ ایک یہ ہے کہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اور دوسرا سچے مومنوں کو نعوذ باللہ فسادی اور بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یہ تو گھٹیا لوگ ہیں۔ تو اصل منافق کا طرز طریق یہی ہوتا ہے۔ اب یہ ان کی ایک اور طرز کہ مومنوں کے سامنے آتے ہیں تو جن کو بیوقوف سمجھتے ہیں ان کے سامنے کیا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جب اپنے شیطانوں کے سامنے جاتے ہیں تو وہاں کیا کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں وما علینا الا البلاغ۔